شراب کی ممانعت۔ ابتدائے اسلام میں زمانہ جاہلیت کی عام رسموں کی طرح شراب پینا بھی عام تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ بھی شراب اور جوئے میں مبتلا تھے۔ عام لوگ تو ان دو چیزوں کے ظاہری فائدوں کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے اور جو ان میں اندرونی نقصانات تھے اس سے بے خبر تھے۔ لیکن ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے اس کی برائی کو سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی بعض ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو نہیں چھوا۔ مدینہ پہنچنے پر چند صحابہ کرام کو ان چیزوں کی برائی کا زیادہ احساس ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری صحابہ اسی احساس کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فائدے ضرور ہیں کہ لذت مل جاتی ہے، کچھ مال حاصل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان دونوں سے گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے فوائد پر غالب ہیں۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا مگر اس کی خرابیوں اور نقصانات بیان کر دیے گئے، گویا شراب چھوڑنے کا ایک طرح کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام نے اس مشورے کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو بتایا نہیں بلکہ برے کاموں کا سبب بتلایا ہے کہ اسے پی کر آدمی بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، بس ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ قصہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام میں سے اپنے چند دوست کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد دستور کے مطابق شراب کا دور چلا۔ اسی حال میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اور انہی میں سے ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا۔ انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور نشے کی حالت میں غلط پڑ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، یعنی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت میں خاص نماز کے وقت شراب کو حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں جائز رہی۔ بعض صحابہ اکرام نے اس آیت کے نازل ہونے پر شراب کو چھوڑ دیا کہ جس چیز کی وجہ سے ہم نماز جیسی مقدس عبادت کے قریب نہیں جا سکتے اسے استعمال میں لانا ہی نہیں چاہیے، مگر بعض حضرات اب بھی نماز کے وقت کے علاوہ پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور قصہ پیش آیا کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ اکرام کی دعوت کی جن میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور پھر ان کی رواج کے مطابق شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اپنے اپنے کارناموں پر وہ لوگ فخر کرنے لگے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں مدینہ کے انصار حضرات کی بڑائی اور اپنی قوم کی تعریف تھی۔ اس کو سن کر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر زور کے ساتھ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری، جس سے ان کے گہرا زخم ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی یہ شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ مائدہ کی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یعنی اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے یختیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، تم اس سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح و کامیابی پاؤ۔ اس آیت میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، اس آیت میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے، اب اس کے استعمال کی قطعاً اجازت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔
ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔